الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کی ہدیہ نچھاور کے پڑھے باواز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا کریمنا والجنا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر فرماتے ہیں مدینہ دیکھ کے رضوان بھی کیا اقرار، یہاں کا خار ہے باغ و بہار کا تعویذ۔ میں صدق و عدل و حیا سخا کا بندہ ہوں، ازل سے پہنے ہوں میں چار یار کا تعویذ۔ حضرات اگر آپ لوگ آئے ہیں، سب سے پہلی بات تو آپ لوگ بہت ہی خوش نصیب ہے ہم اور آپ لوگ کہ آج کی رات ہماری اور آپ کی ذکر مصطفیٰ میں گزر رہی ہے۔ آپ لوگ بڑے ہی کیا کہتے ہیں خوش نصیب ہے۔ اب ٹائم تو اتنا نہیں ہے کہ میں تشریح کر کے بیان کر سکوں۔ سب سے پہلے پڑھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ نے جو یہ پڑھا آپ جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ آپ نے پڑھا شیطان کو ٹینشن، آپ نے پڑھا خدا کی رحمت کو پیار۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کو سب نہیں پڑھ سکتا ہے۔ ابو جہل دیکھ کے نہ پڑھ سکا، ابو لہب دیکھ کے نہ پڑھ سکا، لیکن جب اللہ کا فضل ہوا، جب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے رحمت سے نوازا تو 7 سمندر پار پیدا ہونے والے یہ ہندوستان اور نیپال کا مسلمان بغیر دیکھے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے جب تک میں تقریر کروں گا 5 ہی منٹ یا 10 ہی منٹ ہو، آپ لوگ محنت کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کی محنت کو اگر قبول فرما لے تو ہم اسی کے صدقے میں نجات پا جائیں گے، کیونکہ یہ ایسا کلمہ ہے کہ نماز کہتی ہے میری ادائیگی سے پہلے اقرار کرو، پہلے انکار کرو۔ کیا انکار کرے، کیا اقرار کرے؟ تو کہہ دو سورج تو عبادت کے لائق نہیں، اے پتھر تو عبادت کے لائق نہیں، اے درخت تو عبادت کے لائق نہیں، اے تارے تو عبادت کے لائق نہیں، اے سورج تو عبادت کے لائق نہیں۔ ان سب کا انکار کرو، اقرار ایک ہی چیز کا کرو، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے۔ ایک لانے لاتو حبل کا جنازہ اٹھا دیا، گنگا ہو یا جمنا ہو سب کو بتا دیا لا سورج تو عبادت کے لائق نہیں، اے پتھر تو عبادت کے لائق نہیں، اے درخت تو عبادت کے لائق نہیں، اے بت تو عبادت کے لائق نہیں۔ عبادت کے لائق فقط ایک ہے جس کا نام اللہ ہے۔ کون ہے اللہ؟ کس کو کہتا ہے اللہ؟ جس نے کائنات کو وجود بخشا۔ کون ہے اللہ؟ جس نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس کا پالن ہار ہے، جو موت دیتا ہے، اولاد دیتا ہے، خوشی دیتا ہے، غم دیتا ہے۔ کون ہے اللہ؟ لم یلد ولم یولد، اس نے کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی اولاد ہے، نہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، بلکہ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ ایسے خزانے کا خالق و مالک ہے جس میں کبھی کسی طرح کی کمی نہیں، کبھی کسی طرح کی کمی نہیں، اس کو کسی کے رائے کی ضرورت نہیں، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، جس کو چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ یہی ہمارا ایمان، وہی اللہ ہے جو سب کا رزاق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے جو سب کا پالن ہار ہے۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تبارک و تعالی کے، اور اس اللہ کو ماننے کے ساتھ ساتھ یہ کہنا پڑے گا، یہ لازم و ضروری ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کون ہے محمد؟ وہ از محمد۔ کہاں ہے محمد؟ ویئر از محمد۔ تو کہہ دینا تم کیا جانو میں کیا جانوں، قرآن سے
कुरान कहता है या अय्युहल मुज़म्मिल, उन्हें मुज़म्मिल कहा जाता है, उन्हें मुदस्सिर कहा जाता है, उन्हें मुबश्शिर कहा जाता है। कौन है मोहम्मद? जो तहाबी है, यासीबी है। कौन है मोहम्मद? जो काबे के बदुद्दुजा भी है, तैबा के शम्सुद्दुहा भी है, दाफ़ा जुमला वाला भी है, शाफ़ा रोज़े जज़ा भी है। कौन है मोहम्मद? जो मुस्तफ़ा जाने रहमत भी है, आमना के लफ्ज़े जिगर भी है, अब्दुल्ला का दिल का टुकड़ा है। कौन है मोहम्मद? हु इज मोहम्मद? तो जाबिर कहते हैं, हजरत जाबिर में अल्लाह बी प्लीज्ड विथ हिम, साइज दैट इन अ bright night when I looked at the beautiful face of the government and when I looked at the moon of the 14th night, the face of the holy prophet sallallahu alaihi wasallam looked more beautiful than the moon of the 14th night. कौन है मोहम्मद? जो पास्ट टेंस को भी जानते हैं, फ्यूचर टेंस को भी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस को भी जानते हैं। दिन मोहम्मद की शान ये है, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, महफिले इसाले सवाब। माशाअल्लाह बेटा, माशाअल्लाह, ये है माशाअल्लाह मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान। हज़रत, ये आप लोग जो मैंने पढ़ाया है, आपने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ना ज़रूरी है। जो गौस वाला होगा वही पढ़ेगा, जो ख्वाजा वाला होगा वही पढ़ेगा, जो नेचरी होगा, बद मजहब होगा, बद अकीदा होगा, चक्रालवी होगा, इसमें भी कॉन्टेटिंग कॉन्सेशन करेगा, इसमें भी रियायत करेगा, इसमें भी कटौती करेगा। क्या कहेगा? सलाम कहेगा, सल्लल्लाह कहकर चुप हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ, जिस शान से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हो, उसी शान से दुरूद मुस्तफ़ा पढ़ा करो। इसे ला पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बस 1 मिनट 2 मिनट और। हज़रत, ये वही कलमा है जो पहले इस पर कायम रहे, जन्नत उसकी मुंतज़िर रहेगी, हौज़े कौसर उसके लिए होगा, नबी की शफाअत उसके लिए होगी, कामयाबी उसके लिए, कामरानी उसके लिए, खुदा की रहमत उसके लिए, जहन्नम से दूरी उसके लिए, निजात का परवाना उसके लिए, जहन्नम से दूरी उसके लिए, पुल सिरात का वो दूर आसान करना तेरे लिए। पहले कलमा पढ़ ले ताकि खुदा वाला हो जाओ, मुस्तफ़ा वाला हो जाओ। हजरत, यही वो कलमा है जिसने अदना को आला बना दिया, जर्रा था आफ्ताब बना दिया। यही वो कलमा है जिसने मुफ्ती उस्मान को काजी नेपाल बना दिया। पहले इन्होंने ये कलमा पढ़ा है, शेरे नेपाल को, पहले वो आम आदमी थे आपके तरह हमारे तरह, पहले उन्होंने ये कलमा पढ़ा, उसके बाद शेरे नेपाल बने। यही वो कलमा है जिसने मोहम्मद शाकिर से हजरत अल्लामा मौलाना खतीब अहले सुन्नत मौलाना शाकिरुल कादरी बने। पहले उन्होंने यह कलमा पढ़ा है। यही वो कलमा है जिसने मोहम्मद शफी अहमद से बन करके मुफ्ती मोहम्मद शफी अहमद बने, खतीब अहले सुन्नत बने। यही वो कलमा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक की अजमत बुलंद हुई, पहले उन्होंने यह कलमा पढ़ा है, हजरत उमर की अजमत बुलंद हुई। यही वो कलमा है जिसको पढ़ा तो उनकी अजमत बुलंद हुई। हजरत, यही वो कलमा है जिसको पढ़ने के बाद हजरत अबू कुहाफा का बेटा सिद्दीकों का इमाम बन गया है। यही वो कलमा है जिसको पढ़ने के बाद हजरत खत्ताब का बेटा उस मर्तबे को पहुंच गया। नबी फरमाते हैं मेरे बाद कोई नबी होता वो हजरत उमर होते। यही वो कलमा है जिसको पढ़ने के बाद अफान का शहजादा उस्मान गनी को हया की दौलत इतनी हो गई कि फरिश्ते भी उनसे हया करने लगे। यही वो कलमा है जिसको पढ़ने के बाद अबू तालिब का बेटा फकत अली ना रहा, शेरे खुदा बन गया, फातिह गैबर बन गया। बोलो बेटा बोलो, मेरा भी टाइम तेरे वाले, बोल और जिंदाबाद। हज़रत, जब ला इलाहा इल्लल्लाह पे बात हुई, हम लोग मुसलमान हैं, ईमान वाले हैं। कोई पूछ दे कि आप ईमान वाले हैं, ईमान कहते हैं किसे? पूछ सकते हैं कि नहीं? ईमान वाले हैं, ईमान कहते हैं किसे? ईमान कहते हैं कि अल्लाह उसके रसूलों को, फरिश्तों को, किताबों को और आखिरी दिन और हर क्या अच्छे और बुरे तकदीर को मानने का नाम ईमान है ना? What is iman? What is faith? Faith is that believe in Allah and His messengers and the books and the last day and believe on the destiny good and bad.
یہ ہے ایمان۔ پھر کہے گا آپ مسلمان ہیں، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان اسلام کسے کہتے ہیں؟ تو کہہ دینا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت جبرائیل آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، تم گواہی دو کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ عبادت کے لائق ایک ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے، اور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ تم نماز قائم کرو، روزہ رکھو، رمضان کا روزہ رکھو، حج ادا کرو اگر تم ان کی استطاعت رکھتے ہو تب۔ ایسا نہ ہو 1 لاکھ روپیہ پاکٹ میں رکھا چلا گیا حج کے لیے، گھر والے پتہ چل رہا ہے روڈ پر آ گئے، ایسے نہیں۔ اگر تم ان کی استطاعت رکھتے ہو تب حج کرو۔ حضرات مناسب نہیں ہے کہ میں زیادہ دیر تک بولوں، اس لیے میں اپنی تقریر کو یہیں پہ ختم کر رہا ہوں۔ وما علینا